السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل فیس میڈیا اور میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آغاز ہی سے یہود و نصارہ کی زبردست دشمنی تھی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہود کو جب بھی سہارا ملا مسلمان حکمرانوں سے ملا۔ اگر غور کریں تو اسپین، اس وقت کا ہسپانیہ، اس میں بیٹھ کر یہود نے عیسائیت کی عداوت کا رخ خود سے ہٹا کر مسلمانوں کی طرف کر دیا، جو کہ عیاری کی حد تھی۔ امت مسلمہ کے مسائل پر مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ پھر یہ نفرت کا دھارا صلیبی جنگوں کی صورت میں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا، اور آج یہود نے عیسائیت بھی فتح کر لی ہے۔ یورپ میں سود، فحاشی، لبرلزم اور نام نہاد آزادی عیسائی فرقے پروٹیسٹنٹس کے ذریعے لائی گئی۔ جب تک یورپ میں پوپ یعنی کیتھولک عیسائی فرقے کا کنٹرول تھا، سود حرام تھا۔ پھر روتھشائلڈ اور گولڈ سمتھ یہودی خاندانوں نے پروٹیسٹنٹس کو قابو کیا، اور 1917 میں وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کو اعلی کار بنا کر فلسطین میں زمین اور جائیداد خریدنے کی یہود کو آزادی حاصل کی۔ یہ اجازت انہیں خلافت عثمانیہ میں کبھی نہ مل سکی۔ ہر طرح کا لالچ، ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، کیونکہ مسلم خلیفہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عیسائیوں کا معاہدہ یاد تھا کہ یہودی یروشلم میں آباد نہیں ہو سکتے۔ اس ناکامی کے بعد یہود نے مصطفیٰ کمال پاشا کو استعمال کرتے ہوئے فری میسنز کے ذریعے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کروا دیا۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اگر خلافت عثمانیہ کی طرف سے اعلان جہاد ہو جاتا تو پوری دنیا کے مسلمان سر پر کفن باندھ کر نکل آتے۔ اس طرح در حقیقت مسلمانوں کی طاقت کو توڑا گیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ یہودی مسلم امہ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آج صہیونیت عیسائیت پر زبردستی اس حد تک مسلط ہے کہ امریکہ کا ہر صدر الومناتی کا غلام ہے۔ یہاں یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ قوم یہود کے 3 بڑے خواب ہیں۔ نمبر 1، گریٹر اسرائیل کا قیام، جس میں پورا مڈل ایسٹ، مصر کا سرسبز و شاداب علاقہ، صحرائے سینا جہاں پر توریت کا نزول ہوا تھا، فلسطین، شام، عراق، دجلہ تفرات، شمالی حجاز، مدینہ سمیت خیبر اور ترکی کا جنوبی علاقہ وغیرہ شامل ہوں۔ نمبر 2، تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر۔ جی ہاں، مسجد اقصی کو شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ اسی ٹیمپل کی تعمیر کے لیے ہے۔ تاریخ میں 2 مرتبہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا۔ پہلی دفعہ 1000 قبل مسیح، جو 587 قبل مسیح میں ڈھا دیا گیا۔ دوسری مرتبہ 150 سال بعد پھر تعمیر ہوا اور 70 عیسوی میں پھر ڈھا دیا گیا، جو آج تک گرا ہوا ہے۔ اس کی صرف ایک دیوار بچی ہوئی ہے، دیوار گریا، جہاں یہ یہودی جا کر رونا دھونا کرتے ہیں۔ ان یہودیوں کا تیسرا خواب ہے پوری دنیا کو اپنے مالیاتی استحصال میں جکڑ لینا۔ ورلڈ بینک، IMF، ملٹی نیشنلز، موبلائزیشن اور ٹیکنالوجی کے ذریعے پوری دنیا کی انسانیت کو غلام بنانا۔ ان کا ایجنڈا ہے لوگوں سے کام کروانا اور خود بیٹھ کر سود کھانا۔ زائنسٹ کے مطابق انسان صرف یہودی ہے، باقی پوری دنیا کے انسانوں کی شکل تو انسانوں جیسی ہے، مگر یہ حیوان ہے، اور جس طرح دیگر حیوانوں سے انسان کام لیتا ہے، اسی طرح انسان نما حیوان سے کام لینا یہودی کا حق ہے۔ یہودی نے اسی لیے امریکہ کو سپریم پاور آن ارتھ بنوایا، یورپی یونین بنوائی، یعنی رومن امپائر کی دوبارہ تخلیق، تاکہ یہود عیسائیوں کو استعمال کریں اور دنیا میں یا مسلمانوں کی نظر میں برے عیسائی بنیں، اور یہ ان کے پیچھے چھپ کر اپنے ایجنڈاز مکمل کریں۔ اور اگر غور کریں تو ابھی تک یہی کچھ ہو رہا ہے۔ کیتھولک عیسائی کا خواب بھی فلسطین میں عیسائی ریاست کا قیام ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے، واز کیے، یہیں صلیب پر چڑھائے گئے، جبکہ پروٹیسٹنٹس چاہتے ہیں کہ یہاں یہودیوں کا تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہو اور یہ ان کے اعلی کار بنے۔ ناظرین، دنیا میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ انہی بتائے گئے 3 مقاصد کی تکمیل کے لیے ہے۔ اب ڈیل آف دا سینچری پلان، ایجنڈا 2030، بایولوجیکل وار، موسمیاتی کنٹرول اور جو کچھ ہے اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ ایک سازش یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ موجودہ تیل کی جنگ میں جو سعودیہ، روس اور امریکہ کے درمیان بپا ہے، اصل نشانہ امریکہ اور سعودیہ کی تباہی ہے۔ روس امریکہ کی تیل کی پیداوار کمپنیوں کو دیوالیہ کرنا چاہتا ہے، اربوں ڈالرز کا نقصان ہوگا، مگر امریکہ کو۔ اگر تیل $10 فی بیرل عالمی منڈی میں فروخت ہوتا ہے تو سعودیہ میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، معیشت ختم ہو جائے گی۔ محمد بن سلمان یہ جانتا ہے، پیوٹن بھی جانتا ہے، اور ٹرمپ بھی۔ اسی لیے ٹرمپ محمد بن سلمان کی دلجوئی کر رہا ہے ہر طرح، مگر روس شنگھائی کوآپریٹو آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر طے کر چکا ہے کہ پیٹرو ڈالر سے اب جان چھڑوانی ہے۔ کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے، روڈ میپ تیار کر کے ماسکو میں ڈالر کو موت دی جائے گی۔ اس مرتبہ یورپ امریکہ کا ساتھ نہیں دے گا۔
अमेरिका को खत्म करके खुद को सुपर पावर कौन डिक्लेयर करेगा? यकीनन इसराइल। सऊदिया की तबाही से फायदा किसको होगा? यकीनन इसराइल। नाजरीन, अब दुनिया भर को लॉकडाउन करके 5G इंटरनेट टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की तैयारियां शुरू हैं। ह्यूमन चिप लगाने की तैयारियां हैं। फेशियल रिकग्निशन कंपनी इसराइल खरीद चुका है। माइक्रोसॉफ्ट से खरीदे गए चेहरा शनास सॉफ्टवेयर का डाटा सेंटर तिल अबीब शिफ्ट हो चुका है। माइक्रोचिप या ह्यूमन चिप के बहुत सारे मकसद में से एक बुनियादी मकसद इंसान में मजहबी खुलियों की पैदावार को रोकना या मजहबी रुझानात को रोकना भी होगा। इंसान को कंट्रोल किया जा सकेगा। कैमरों की मदद से निजी जिंदगी पर चेक एंड बैलेंस का निजाम कायम किया जाएगा। ये वो हकायक हैं जो किसी आम इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं। लेकिन हमारा काम आपको मुतनब्बे करना है। आप माने या ना माने, ये आपकी मर्जी है। नया ब्लॉक अब पाकिस्तान, तुर्की, चीन और हर मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुल्क की मजबूरी है। अगर इसराइल का मुकाबला करना है तो नए इत्तेहादी बनाने होंगे, वरना माइक्रोचिप, निजी जिंदगी में कैमरे, मजहब से दूरी, फहाशी और आजादी सलब, और आपका सारा पर्सनल डाटा इसराइल पहुंच जाएगा। नाजरीन, जंगी माहिरीन का कहना है कि अगर आप दुश्मन की फौज को यह यकीन दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि दुश्मन का असलहा, फौजी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो आप जंग जीत चुके हैं। और इसराइल अपने प्रोपेगेंडा महाज से मुसलसल ये तासुर दे रहा है और हमें ज़हनी मरूब हुए बगैर इस तासुर को ज़ायल करना है। याद रखिए, पावर परसीव्ड इज पावर अचीव्ड।